بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیظ و غضب سے بھرے ہوئے، ہاتھ میں تلوار تھامے ہوئے، آفتاب نبوت کو بجھانے کے لیے سمت نبی رواں دواں تھے۔ زبان پر یہ جاری تھا کہ آج اس کا قصہ ہی تمام کر دیتے ہیں۔ اسلام اور داعی اسلام کو جڑ سے مٹا دینا چاہتے تھے۔ راستے میں اپنے ہی خاندان کے ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی، نام تھا نعیم بن عبداللہ۔ کہنے لگے، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ جواب دیا، آج اس نئے دین کے داعی کا قصہ ہی تمام کیے دیتا ہوں۔ سامنے سے فوراً جواب ملا، پہلے اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید کی تو خبر لو، انہوں نے بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مان لیا ہے، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر کا تیور بدل گیا، غصے کی حالت میں بہن کے مکان کا رخ کیا، آواز دی۔ اندر والوں نے عمر کی آواز سن کر قرآن کے حصے کو چھپا دیا۔ دروازہ کھلا، کان میں قرآن کی آواز پڑ چکی تھی۔ بہن سے کہنے لگے، یہ کیا تھا؟ میں سن چکا ہوں تم دونوں مرتد ہو چکے ہو۔ بہنوئی سے دست و گریباں ہو گئے۔ بہن نے بچانا چاہا، ان کی بھی خبر لی، جسم لہو لہان ہو گیا۔ اسی حالت میں زبان سے نکلا، عمر جو ہو سکے کر لو، اسلام اب ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ اس جملے نے حضرت عمر کے دل پر خاصا اثر کیا۔ قرآن دیکھنے کی درخواست کی، جو ہی قرآن پڑھا دل کی کیفیت بدل گئی، زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ دار ارقم کا رخ کیا۔ اللہ کے نبی اپنے اصحاب کے ساتھ وہیں پر موجود تھے۔ دروازے پر دستک دی، تلوار ہاتھ میں تھی۔ عمر کے اسلام لانے کی ابھی تک کسی کو خبر نہ تھی، اس لیے صحابہ کرام کو تردد ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، گھبراؤ نہیں، اگر ارادہ مخلصانہ ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ جو ہی حضرت عمر نے اندر قدم رکھا، اللہ کے نبی نے خود آگے بڑھ کر ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی رعبدار آواز سن کر حضرت عمر پر کپ کپی طاری ہو گئی، گردن جھک گئی، نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کیا، ایمان لانے کے لیے۔ یہ جملہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے۔ حضرت عمر کے ایمان قبول کرنے سے اسلامی تاریخ میں ایک نیا دور پیدا ہو گیا۔ ابھی تک مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، مگر اب حالات بدل چکے تھے۔ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبے میں جا کر نماز ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خودداری، بلند حوصلگی، تجربہ کاری، معاملہ دانی، نسب دانی، سپہ گیری، پہلوانی، مقرری، شہ سواری، اسلام لانے سے پہلے بھی ان صفات کے مالک تھے۔ اسلام لانے کے بعد ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے تھے۔ تمام غزوات میں اللہ کے نبی کے ساتھ شرکت فرمائی۔ اسلام کے مقابل آنے والوں کو کبھی برداشت نہیں کیا، چاہے وہ آپ کا کوئی اپنا ہی عزیز کیوں نہ ہو۔ عاصی بن ہشام بن مغیرہ، معزز قریشی، حضرت عمر کا ماموں، جسے آپ نے اپنے ہاتھوں سے جنگ بدر میں مار گرایا تھا۔ اسلام کے معاملے میں قرابت کا اثر ان پر کبھی غالب نہیں آیا۔ غزوہ بدر میں سب سے پہلے شہید ہونے والا شخص آپ کا غلام مہجہ تھا۔ رعب دبدبے کا یہ عالم تھا کہ غزوہ بدر میں آپ کے قبیلے بنی عدی کا ایک فرد بھی شریک جنگ نہ تھا، جبکہ قریش کے دیگر تمام قبائل سے لوگوں نے شرکت کی تھی۔ بدر کے قیدیوں کا مسئلہ آیا، اللہ کے نبی نے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ یہ سب اپنے ہی بھائی بندے ہیں، اس لیے ان سب کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، مگر حضرت عمر نے اختلاف کیا۔ کہنے لگے، اسلام کے معاملے میں رشتہ و قرابت کا کوئی دخل نہیں، اس لیے ہر شخص اپنے اپنے عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ علی عقیل کی گردن مارے، حمزہ عباس کی، اور فلاں شخص جو میرا عزیز ہے اس کا کام میں تمام کروں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کی رائے کو پسند فرمایا
اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا، جس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض۔ اسی طرح تمام دیگر غزوات میں آپ نے شرکت فرمائی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے بڑی فیاضی کا مظاہرہ کیا، کل مال کا نصف راہ خدا میں قربان کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اللہ کے نبی بھی آپ کو بے پناہ چاہتے تھے۔ جب بھی کسی موقع پر کوئی دشمن رسول آپ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتا اور وہ آداب نبوی کا لحاظ نہ کرتا، بات میں ادنا سی بھی گستاخی نظر آتی، اس وقت فاروق اعظم کا اللہ کے نبی سے لگاؤ اور عشق قابل دید ہوتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن آپ کا رویہ بتلاتا ہے کہ فاروق اعظم کو اللہ کے نبی سے کس درجے کا لگاؤ تھا۔